عام ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو میں نے نا وہ ادھر ہاسٹل میں ڈیوٹی کر کے آنا تو فارغ ظاہری بات ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے پھر ہاسٹل میں بیکار تو مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو میں نے کیا کرنا پہلے تو میں نے نا میرے ماموں تھے بی ایس سی ٹیکسٹائل انہوں نے انجینئرنگ کی تھی بی ایس سی انجینئرنگ. تو میں نے نا سب سے پہلے تو ان کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی. اور مجھے ایک وہ نا کہہ لیں کہ وہ ایک تکلیف ہے ہوتی ہے کہ جب میں شروع کرتا ہوں نا تو وہ کہ میری کوشش ہوتی ہے میں فٹافٹ ختم کر کے اگلا کام تب کروں جب یہ ختم ہو جائے اسے جلدی جلدی ختم کروں. تو وہ ختم ہو گئی. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا جی میں نے جا کے نا سب سے پہلے شعر و شاعری کا مجھے شوق تھا. تو میں نے نا میں لائبریری گیا تو ٹھوکر نیاز بیگ ادھر سے جا کے نا میں نے محسن نقوی صاحب کی بک ایک لی. شاعر گزرے ہیں محسن نقوی ان کی ایک کتاب لی. تو اور ایک لی میں نے علامہ صاحب کی علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ جس میں لکھا ہے ٹھیک ہے. اور جو محسن نقوی صاحب کی وہ طلوع عشق. اور ایک نا سید فرت عباس شاہ اس وقت نا نیا شاعر ابھر رہا تھا شام کے بعد. یہ کتاب تینوں میں لے کے تو آ گیا. اچھا وہ پڑھنی اچھا پڑھ کے نا وہ اب میں نے واپس کی. تو اس کے بعد مجھے شوق چڑھا یار ڈائجسٹ اچھا ایسا ہو گیا کہ مہینے کا بھی پڑھ لینا ماہ نامہ جو آیا ہے ہفتہ وار جو آیا وہ بھی پڑھ لینا. تو ایک وقت ایسا آتا کہ میں کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا وہم و گمان میں دل میں کوئی خیال آتا نا تو میں پوچھا کرتا تھا. میں سوال کر لیا کرتا تھا. میرے والد صاحب میرے نا سب سے اچھے دوست سے میں ہفتے بعد جب گھر آتا تھا نا تو میں نے پوچھنا سوال تو والد صاحب نے کئی بار اکثر اوقات بعض اوقات انہوں نے بتا دینا بعض اوقات انہوں نے ریفر کر دینا دادا جی کی جانب میاں جی کی جانب. میاں جی چونکہ ساری مدد انہوں نے امامت کروائی تو ان کے پاس وہ کتابیں ایسی تھیں کہ ان کے نا ورق جب میں الٹتا تھا نا تو بڑی احتیاط سے الٹتا تھا کیونکہ وہ ورق بکھر جاتے تھے. تو میں نے ان سے نا بڑے سوالات کرنے تو انہوں نے کہنا اچھا تو اس کے جواب ڈھونڈ. اس کی اگزامپل میں ایسے دیتا ہوں. میں نے کہا جی میاں جی یہ سنا ہے جی یہ شیعہ حضرات جو ہے مجالس میں ایسے ایسے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تو جا کے دیکھیا تو اپنے کنی سنیا. میں کہا نہیں لوکاں کو سنیا. ہاں جی بالکل. تو جا کے دیکھ سن. اچھا جی مجھے اس سے حوصلہ ملا. میں گیا جا کے دیکھا ایک مجلس میں 2 3 میں 4 میں حقیقت بات ہے بہت سارے پہلو مجھے جوابات ملے. پھر اسی طرح ایک واقعہ کہ ہمارے ساتھ ہی نا کرسچن برادری ہے تو غمی خوشی میں ساتھ رہتے ہیں اچھا بہترین تعلق ہے. تو وہ نا پمفلٹ اس وقت دیتے تھے اور 25 دسمبر کو نا ان کے چرچ میں وہ ہوتا تھا پروگرام ڈرامہ یعنی وہ سارا وہ کرتے تھے. اچھا تو وہ پمفلٹ لے کے گئے دیے تو میں بھی نے بھی بڑے شوق سے لے لیے. لے کے جب میں گھر آیا تو والد صاحب کہتے یہ کیا لے کے آئے یہ نہیں پڑھنا. اچھا تو میاں جی پاس تھے. میاں جی کہتے کیا لے کے آئے. تو والد صاحب نے بتایا جی اس طرح وہ کرسچنوں کی ہے. تو میاں جی نے کہا اکرم پڑھنے دے پڑھے گا تو پتہ چلے گا. نہیں سے پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا. تو اسی طرح ہمیں چیزیں جب میں آپ کو ہاسٹل کی بات بتا رہا تھا کہ اس وقت جوانی کی طرف آ رہا تھا تو بڑے سوالات ابھرتے تھے. نفسیات پڑھ رہا تھا ساتھ میں. جو بھی سوال آنا اس کو ڈھونڈنے کے لیے نا میں نے لاہور کیا کوئی کتب خانہ نہیں چھوڑا. جس کتاب پہ پابندی تھی نا میں نے وہ پڑھی. جس پہ حکومت نے پابندی لگائی تھی نا اشاعت پہ میں نے وہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا تھا. اچھا جس بارے مجھے پتہ چلتا تھا کہ فلاں بندے کے پاس یار یہ ڈائری ہے فلاں بندے کی یا فلاں بندے کی کتاب ہے میں نے اس کے پیچھے جی چکر لگانے
اس سے رابطہ کرنے کے لیے، اس سے تعلق بڑھانے کے لیے کیا کرنا میں نے کہ یہ سوچنا کہ اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے، اس کی سفارش ڈلواؤں، پھر جاؤں ملوں، یعنی مہینوں لگ جاتے یار ایک کتاب کے پیچھے۔ لیکن اب ہمارے پاس یار موبائل ہے، ایسا یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے کہ پوری ورلڈ ہمارے سکرولنگ پہ ہے۔ ہم سرچ کرتے ہیں نا ایک چیز تو اس کے 10 جوابات آ جاتے ہیں، اختلافات بھی، تنقید بھی، سارا کچھ آ جاتا ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ جاتی۔ اب ہمیں مہینوں کا، وہ سالوں کا یا مہینوں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ سیکنڈز میں۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے نیگیٹو لیتے ہیں یا پازیٹیو لیتے ہیں۔ اگر تو آپ اسے پازیٹیو لیں گے نا، یقین مانیں یہ ایسا ہے کہ آپ کے لیے روز نیا سیکھنے کو ملے گا، ڈیلی، روزانہ کی بنیاد پر۔ اگر آپ اسے سمجھیں گے کہ یار نیگیٹیوٹی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے شیطانی پیروکار۔ شیطان آپ کو اس طرف بھی بے شمار آپ کو ملے گا مواد، تو اس کا مثبت استعمال کیجیے، سوالوں کے جوابات ڈھونڈیے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں نا ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ نا صرف وہ پڑھتے یا سنتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم نے کبھی دوسروں کو پڑھنا یا سننا گوارا نہیں کیا جس کا ہم سے تعلق نہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی سنیں، یہ سب سے مشکل کام ہے، یقین مانیں۔ میں آج کل نا سیکھ رہا ہوں، اس پہ اپنی کر رہا ہوں، ٹریننگ لے رہا ہوں، لرننگ کر رہا ہوں۔ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو لکھتا ہوں نا وہ بن جاتا ہوں۔ تو آج کل نا میں بڑا بھولا سا یہ بناؤں کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو کیسے سننا ہے، دوسروں کو سننے کی ہمت میں پیدا کر رہا ہوں اپنے، کہ چپ رہ کر دوسروں کی مکمل بات سنیں، فوری ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ میں سیکھ رہا ہوں۔ اس فوم کی طرح، آپ نے وہ سپنج دیکھا ہے؟ فوم دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگوں نے۔ فوم جو ہوتا ہے نا، سپنج، اس کو نا بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے، پولی ایتھر ہوتا ہے، ہاں پولی ایتھر فارمولا ہے اس کا، تو بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کا۔ آپ بہت ہی لائٹ ویٹ کہہ لیں کہ ایک گرام میں اگر 15.43 گرین ہوتے ہیں نا، تو گرینز میں وزن ہوگا اس کا، گرین میں وزن ہوگا، گرام میں نہیں ہوگا، اتنے سے فون۔ اچھا، لیکن اسے پانی میں ڈبو دے نا، تو وہ پانی کو جذب کر کے نا اپنا وزن گراموں میں لے آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر آبزرو کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جی اگر تو اسے نچوڑ دیا جائے جہاں ضرورت ہے، یا لگا دیا جائے رنگ یا پوچا جہاں پہ ضرورت ہے، تو وہ نا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے نکل آتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر سے ہو کے جاتا ہے نا، تو اسے یاد رہتا ہے، دوبارہ پھر وہ اسی کام کے لیے حاضر ہے جب آپ چاہیں۔ لیکن اگر اسے آپ گیلا ہی چھوڑ دیں گے نا، ایسے ہی کہیں پہ لگائیں گے نہیں، تو وہ پولی ایتھر کی وہ سیلز جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نمی مل جائے نا، تو وہ آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا، وہ ان کا جو پیچ بنا ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، ہلکی سی نمی بھی ان کو مل جائے تو۔